السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجودہ صورتحال پہ جلوس جلسے کے اندر جو قتل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں قتل ہو جاتے ہیں، دو پارٹیوں کے درمیان ٹکراؤ کی وجہ سے، اسی طرح جو ہے حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ابھی جو جلسہ ہوا عمران خان کا، تو اس میں ایک تو ادھر سے عمران خان کی پارٹی کا ایک آدمی جو ہے وہ شہید ہو گیا، دوسرا ادھر سے حکومت کی طرف سے ایک سپاہی شہید ہو گیا، یعنی دونوں مسلمان ہیں۔ ہم دونوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے کہ اللہ انہیں شہادت کی موت نصیب کرے اور اللہ ان کی اخروی زندگی کو بنا دے۔ تو دونوں طرف سے جان من سے کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی غلط پالیسی، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا چاہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے ہو، تو اس کے بارے میں جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، جیسے کہ قابیل اور حابیل دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو دوسرے نے جس کو قتل کیا گیا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو ہے اللہ کو ناراض کر دوں، تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو بے شک مجھے قتل کر دے۔ تو جو نہ سمجھ تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننے والا نہیں تھا، اللہ کے قانون کو سمجھنے والا نہیں تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو جس طرح یہ پہلا قتل ہوا ہے، فرمایا جو انسان بھی دنیا میں قتل کرے گا اس پہلے انسان کی طرح جس نے سب سے پہلے قتل کیا ہے، اس کے کھاتے میں یہ قتل جائے گا اور اس کو گناہ ہوگا۔ یعنی ایک انسان کا قتل کرنا گویا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل کر دینا، اور ایک انسان کو بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا دینا۔ تو یہ پارٹیوں والے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور وہاں پہ بادشاہت نہیں چلے گی۔ ما اغننی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، جس دن انسان کہے گا ہائے میرا مال کہاں چلا گیا، ہلک انی سلطانیہ، میری سلطنت کہاں چلی گئی، ہلک انی سلطان خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو، توق پہناؤ اور اس کو جہنم کی طرف کھینچو، 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ کے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ کل قیامت کے دن ان حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جس کام پہ کام کیا ہے، جو کام تم نے کیا اس کے نتیجے میں جو قتل ہوئے ہیں، ان کا حساب و کتاب دو۔ اس کر کے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ بادشاہ کوئی معمولی جگہ پہ نہیں ہوتا، ایک قاضی اور دوسرا بادشاہ، یہ بڑی سخت جگہ پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ اور ایک وہ آدمی غریب مسکین ہے، اس نے اپنی زندگی گزار دی اللہ کو یاد کرنے میں، تو اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہوگا، بڑا کرم ہوگا۔ تو اس کر کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان میں جو لوگ شریک ہونے والے اپنی جان کو بچائیں، اپنی جان کو بچائیں اور ان پارٹیوں کے پیچھے نہ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنا ایک منشور ہے، آپ جس طرف بھی جاتے ہیں آپ کا ذہن ہے، لیکن تحقیق کر کے جائیں، علماء سے پوچھ کے جائیں، نیک لوگوں سے پوچھ کے جائیں کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی جان کو بچا کے جائیں، اور ان حکمرانوں کی اس بات پہ نہ جائیں۔ یہ تو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عوام بیچاری پس جاتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی سعادتیں خوشیاں نصیب فرمائے، بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اپنی جان کی خود حفاظت کریں۔ لیکن یہ حکمران اس بات جان لیں کہ کل قیامت کے دن ان کی جو قتل ہو رہے ہیں، جن کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے اس خون کا بدلہ اس حکمرانوں کو دینا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔